سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک کہ مدعی کے اندر پہلا میم ہے، اس سے جناب امام مہدی مراد ہیں کہ پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ پھر مدعی کے اندر لفظ دوسرا دال ہے، وہ دجال کی طرف اشارہ ہے۔ مدعی کا تیسرا لفظ عین ہے، اور یہ عین جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کی طرف اشارہ ہے۔ آخری لفظ یا، مدعی کا آخری لفظ ہمارا باقی تھا یا، یہ یاجوج اور ماجوج کی طرف اشارہ ہے۔ یہ قوم ہے جو جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس بن نوح کی نسل سے ہوگی، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے خنزیر کو قتل کرنے، صلیب کو توڑنے اور دجال کو واصل جہنم کرنے کے بعد یہ قوم ظاہر ہوگی، اور یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ 10 کلومیٹر تلک یہ پھیلے ہوئے ہوں گے، اور جب ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف جائیں گے تو پہلی بستی میں جتنا سبزہ ہوگا، جتنا پانی ہوگا، یہ سب چٹ کر جائیں گے، تو پیچھے ایک ہرا پتا نہیں ہوگا، اور نہ پیچھے والی بستی کی طرف ایک جناب پانی کی گھونٹ چھوڑیں گے۔ تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ زمین کے اندر فساد اور قتل و غارت برپا کریں گے۔ ان سے لڑنے کی طاقت فرمائی یہ کسی کے اندر نہیں ہوگی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اب اس قوم کے ظہور کا وقت ہے، تو لہٰذا آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر چلے جائیں۔ کوہ طور کی طرف روانہ ہوں گے، اور یہ زمین کے اوپر فساد برپا کر رہے ہوں گے، لوگوں کو تنگ کرنا اور زمین کا سارا سبزہ کھا جانا، اس طرح کے ان کے خرافات ہوں گے۔ اور جب یہ تباہیوں کے اندر مشغول ہوں گے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا فرمائیں گے کہ مولا انہیں تباہ کیا جائے، تو پھر ان کی گردنوں کے اندر کیڑے پڑیں گے، اور انہی کیڑوں کی وجہ سے یہ لوگ یکدم سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ہلاک ہو جائیں گے تو پھر کچھ مخصوص قسم کے پرندے آئیں گے، اور ان کی ساری باڈیوں کو اٹھا کر جہاں رب کا حکم ہوگا وہاں لے کر جائیں گے۔ اس کے بعد بارش برسے گی، کیونکہ ان کی لاشوں سے ایک عجیب قسم کا تعفن نکلے گا، بدبو ہوگی، پھر بارش ہوگی، اور اسی بارش کی برکت سے زمین کو ہموار اور خوشگوار کر دیا جائے گا۔ اور یہ ان کے معاملات تقریباً 7 برس تک چلیں گے۔ جس طرح حضرت امام مہدی، اس لفظ کو بھی تھوڑا سا درست کیجئے گا کہ لوگ مہندی مہندی کر رہے ہوتے ہیں، اصل لفظ مہدی ہے، اور اس کی پروناؤنسیشن تھوڑا سا درست کر لیجئے گا۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا، اللہ عز و جل کے حکم سے آسمان بارش برسائے گا، وہ اپنے سارے خزانے اگل دے گا، زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی۔ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی یاجوج ماجوج کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ باغپن کا دور آئے گا، جس کے اندر پوری ملت، پوری قوم دوبارہ وہ پاسٹ کی طرف تیر اور جناب وہ خنجر بھالوں اور گھوڑوں کے زمانوں کی طرف لوٹ جائے گی۔ یہ امام مہدی کے بعد ایک وقت آئے گا کہ امت دوبارہ وہ پرانے زمانے کی طرف لوٹے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا، پھر دوبارہ امت کے اوپر ایک زوال کا اور پریشانی کا دور آئے گا، اور پھر جناب وہ دھوئیں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، باب توبہ کا بند ہو جانا، سور کا پھونکا جانا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ قیامت قائم ہوگی، لوگوں کے حساب کتاب ہوں گے، پل صراط کے معاملات ہوں گے۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور ہر بندہ اس پر اپنے اعمال کے مطابق گزرے گا، اور اسے جہنم کے اوپر جناب منتخب کیا گیا ہے۔ جو کٹتا جائے گا وہ نیچے جہنم کا ایندھن بنتا جائے گا، اور جو درود شریف کی کثرت کرنے والا ہوگا، اس کے حوالے سے علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ پلک جھپکتے ہی گزر جائے گا، اور محشر کا دن تقریباً 50,000 سال کا وہ ایک ہی دن ہوگا، جو گناہ گاروں کے لیے کاٹنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اس کا جز پیش کر رہا ہوں مفہوم، کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے وہ 50,000 سال کا دن عصر کی سنتوں کے برابر ہوگا۔ جتنی دیر میں عصر کی سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اتنی دیر کے اندر وہ 50,000 سال کا دن نیک لوگوں کے لیے ختم ہو جائے گا۔ پھر جنتی لوگ جنت کے اندر پہنچیں گے، جہنمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھیں گے۔ جنتی جب جنت کے اندر جائیں گے، انہیں سب سے پہلی غذا اللہ عز و جل مچھلی عطا کرے گا، یہ جنتیوں کی سب سے پہلی غذا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے اندر کسی کا قد
کتنا ہے اور کسی کا قد کتنا ہے، اور یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ فصلیں قیامت کے قریب چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں، لیکن جب جنتی جنت میں جائیں گے تو تمام جنتیوں کا، جتنے بھی جنتی ہوں گے ان سب کا قد یکساں کر دیا جائے گا، یعنی کہ سب جنتی 30-30 گز کے ہوں گے۔ بڑھاپا نہیں ہوگا، جوانی ہی ہوگی، کیونکہ ایک بوڑھی عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا بوڑھے تو جنت میں ہوں گے ہی نہیں۔ تو وہ روتی ہوئی حضور کی بارگاہ سے گئی۔ حضور نے خوبصورت مزاح اور سچا مزاح فرمایا تھا۔ ہمارے تو مذاق بھی جھوٹے ہوتے ہیں، مذاق کے اندر بھی جھوٹ کہنا منع ہے، اس کو اچھی طرح بات کو ذہن نشین کر لیں۔ ہم مذاق میں بھی ماشاءاللہ پیٹ بھر کر جھوٹ کہہ دیتے ہیں، جس سے آپ اپریل فول دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے حضور نے زندگی میں جتنے مزاح فرمائے وہ تمام کے تمام سچ پر مبنی تھے۔ وہ روتی ہوئی عورت گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک صحابی سے کہ جا کر اس سے کہو کہ جنت میں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا، اللہ سب کو جوانی عطا کر دے گا۔ وہ جوانی کیا جسے جناب بڑھاپا کھا جائے۔ فرمایا جس نے یہاں بڑھاپا دیکھ لیا، جس نے اپنی جوانی ہماری راہ میں گزار دی، فرمایا ہم اسے جنت میں بوڑھا ہونے نہیں دیں گے۔ پھر یہ زندگی جو موت کی آغوش میں چلی جائے، وہ زندگی کیا؟ فرمایا جنہوں نے یہاں پر موت کا ذائقہ چکھ لیا، فرمایا اب ہم انہیں جنت میں موت آنے نہیں دیں گے۔ طویل عرصے کے بعد آواز آئے گی اور وہ سارے معاملات ہوں گے کہ جس کے مقدر میں جتنی آگ ہوگی، جس کے مقدر میں جتنی سزا ہوگی، وہ اپنی سزا پا کر جنت میں ضرور پہنچے گا۔ اور احادیث کے الفاظ یہاں تک ہیں جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہوگا، اللہ اسے جنت ضرور عطا کرے گا۔ اور آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، سب سے لاسٹ جنتی، اللہ عز و جل اسے اتنی بڑی جگہ جنت میں عطا کرے گا جتنی بڑی جگہ اس روئے زمین کی ہے۔ اور جب اسے جہنم سے نکال کر آب شفا میں جناب اسے نہلایا جائے گا، اسے غسل دیا جائے گا، اور جہنم کی تپش سے اس کا جو چہرہ خراب ہوا ہوگا اسے دھویا جائے گا، ستھرا کیا جائے گا۔ جاؤ جنت میں اپنی جگہ کا انتخاب کر لو۔ جنت کے 100 درجے ہیں اور 1 درجے کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک کا ہے۔ تو باری تعالیٰ جنت میں تو جتنے بھی جناب مقامات ہیں سب نے قبضہ کر لیا، میرے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ فرمایا جتنی بڑی زمین کی جگہ ہے، جتنی بڑی ہم نے تمہیں دنیا میں زمین دی تھی، اتنی بڑی زمین کا ہم تمہیں مالک کر رہے ہیں۔ تو وہ رب کی کرم نوازیاں دیکھ کر رب کی بارگاہ میں عرض کر کے باری تعالیٰ تو رب ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اسے یقین نہیں آئے گا کہ مجھ جیسے خطا کار پر بھی اتنا کرم ہے کہ سب سے لاسٹ میں جا رہا ہوں۔ سوچیں جو سب سے لاسٹ میں گیا ہوگا اس نے کتنی سزا پائی ہوگی۔ اور جب رب فرمائے گا کہ ہم تمہیں اتنی بڑی جگہ دے رہے ہیں، جتنی بڑی زمین ہم نے دنیا میں بنائی تھی، تو اسے رب کی کرم نوازی پر یقین، وہ بلیو ہی نہیں کرے گا۔ باری تعالیٰ تو رب ہو کے مذاق کر رہا ہے۔ پھر رب فرمائے گا، فرمائے یہ ہماری شان کے لائق نہیں کہ ہم مذاق کریں۔ فرمایا واقعتاً ہم نے تمہیں اتنا حصہ عطا کر دیا ہے۔ اور جنتیوں کو جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت اور انعام یہ دیا جائے گا، ان کے رب کا دیدار کروایا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے تو ہمیں ایذا نہیں ہوگی؟ فرمایا تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو۔ یہ موج ہو جائے گی لوگوں کی جو روزے رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ فرماتا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ باقی اعمال پر جنت ملے گی لیکن روزہ رکھنے پر جنت والا ملے گا۔ 70,000 سال کا ایک طویل عرصہ ہوگا جس کے اندر بندہ اپنے رب کے دیدار میں گم ہوگا، اور پھر ایک طویل عرصے کے بعد ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آئے گا۔ فرمایا بس بہت دیدار ہو چکا۔ وہ کہیں گے دیدار بہت ہو چکا، ہم نے تو ابھی کچھ ہی لمحے اپنے رب کا دیدار کیا تھا۔ یعنی کہ وہ دیدار کی لذتوں میں اتنا گم ہوں گے کہ ایک طویل عرصے کا دیدار بھی ان کی چس اور ان کی ٹھنڈک کو ختم نہیں کرے گا۔ فرمایا ابھی تو کچھ ہی دیر دیدار کیا تھا۔ فرمایا اس نعمت کے بعد، فرمایا اس کے بعد انہیں جنت کی کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ ایک الگ اعزاز دیا جائے گا جنتیوں کو کہ وہ جس مسند پر بیٹھے ہوں گے، جس ریشمی گدوں پر وہ جلوہ گر ہوں گے، جو ریشمی تکیوں سے وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، غلام ان کی خدمت میں موجود ہوں گے، حور عین ان کی خدمتوں میں موجود ہوں گی۔ یہ ایک الگ انعامات اور اکرامات ہیں کہ وہ جو چاہیں گے وہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، انہیں ذرہ برابر بھی تکلف کرنے کی حاجت نہ ہوگی۔ فرمایا ان تمام نعمتوں سے افضل اور اعلیٰ نعمت یہ ہوگی کہ انہیں رب کا دیدار کروائیں گے، اور رب کا دیدار ہونے کے بعد وہ جنت کی کسی نعمت کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ ایک رشتہ دار جنت کے اندر جب اپنے دوسرے رشتہ دار کے پاس جانے کی سوچے گا، فرمایا اس کے پاس ایک تخت آئے گا، ایک چادر آئے گی، اس کے اوپر اسے بٹھایا جائے گا، اور پھر وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف عازم سفر ہوگا۔ وہ جس کے پاس جا رہا ہوگا اسے 1 مہینہ پہلے خبر مل جائے گی کہ میرا رشتہ دار آ رہا ہے، یعنی کہ وہاں پر اسے کسی قسم کی محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت
نہیں ہوگی، جو چاہیں گے وہ ملے گا، اسے اللہ عز و جل جنت کے مشروبات عطا کرے گا۔ جس نے دنیا کی شراب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اسے جنت کی شراب پلائی جائے گی، لیکن وہ جنت کی شراب ایسی ہوگی کہ جس کے اندر نشہ نہیں ہوگا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جناب موت کو لایا جائے گا، جنتیوں کو بھی آواز لگائی جائے گی اور جہنمیوں کو بھی آواز لگائی جائے گی، اور پھر کہا جائے گا اسے پہچانتے ہو؟ تو جنتی جنت سے جھانکیں گے، جہنمی جہنم سے جھانکیں گے، اس کو تو موت کہتے ہیں، اسے کیسے بولا جا سکتا ہے؟ فرما دیکھ لو اب اسے ذبح کیا جا رہا ہے، اور جب اسے ذبح کر دیا جائے گا تو پھر جنتیوں کی خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمی کے لیے دکھ پر دکھ ہوگا کہ اب موت کو بھی موت آ گئی۔ فرمایا تمہیں بھی مبارک کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور فرمایا جہنمیوں کو بھی خوشخبری ہو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ تباہی کے دہانوں میں گر جائیں گے، اور فرمایا جو جنت میں ہوں گے ان کی موج پر موج لگ جائے گی۔ تو وہ ایک آخری لمحہ ہوگا کہ جب موت کو بھی موت آ جائے گی، اس کے بعد موت نہیں۔ فرمایا جسے یہاں موت دے دی گئی اب وہاں موت نہیں ملے گی، جسے یہاں بڑھاپا دے دیا گیا اب اسے وہاں بڑھاپا نہیں ملے گا، جسے یہاں بیماری دے دی گئی فرمایا وہ یہ بھی یاد رکھے کہ جنت کے اندر بیماریاں نہیں ہیں۔ ہم کھائیں گے پیئیں گے تو پھر حاجت کے معاملات کیا ہوں گے؟ واش روم کی جانے کی کنڈیشن نہیں ہے کہ جناب کھائیں گے تو پھر وہ جسم سے فضلہ کس طرح خارج ہوگا؟ فرمایا بندے کو پسینہ آئے گا اور پسینے کے ذریعے تمام معاملات اللہ بہتر فرما دے گا۔ یعنی کہ نہ جنت کے اندر گندگی ہے اور نہ جناب وہاں پر ایسے معاملات ہیں کہ جو دنیا کے معاملات ہیں۔ فرمایا وہاں پر ایسے ایسے اللہ عز و جل نعمت، انعام اور اکرام اور اتنی عزتیں جنتیوں کو عطا کرے گا کہ سب سے پہلا انعام یہ ملے گا جب جنتی جنت میں جائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ جنتیوں کو جنت میں ان کا رب سلام پیش کرے گا، یہ ان کے لیے انعامات اور اکرامات ہوں گے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں اس ازلی اور ابدی گھر کے لیے کاوشیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل وہ لازوال نعمتیں حاصل کرنے اور ان کے حصول کے لیے ہمیں کاوشیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور فرمایا گیا کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ دعا نہ کیا کریں کہ حساب ہو تو ہم جناب بڑے ترم کھاں ٹھہرے، ہم حساب دیں گے کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے۔ جس سے پوچھ گچھ ہوئی وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ بلا حساب کتاب والی جنت مانگا کریں۔ اور 8 جنتیں ہیں، وہ جنت ماوا ہے جس کا قرآن میں ذکر بھی ہے، جنت النعیمی ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل نے 8 جنتیں بنائی ہیں، اور ان میں اللہ عز و جل ہر بندے کو اس کے اعزازات اور کرامات کے مطابق جنت عطا کرے گا۔ تو جو سب سے بہترین جنت ہے اللہ عز و جل اس کے اندر ہم سب کا ٹھکانہ فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔